اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. دنیا جہان کی ساری چیزیں اسی کے لیے ہیں اور اسی نے بنائی ہے. ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی بندگی اسی کے لیے خاص ہے. سبحان ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی جانب بھیجا، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ، محبوب کبریا، پیغمبر رب ارض والسماء، امام الحرمین، امام القبلتین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے باطن کو بھی پاک و صاف کیا اور انسانوں کے ظاہر کو بھی پاک و صاف کیا. ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کے گناہ اور ہر قسم کے نافرمانی والے کاموں سے انسانوں کو ڈرایا اور اس سے اجتناب کرنے، اس سے دور رہنے کی تعلیم دی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عزیزان محترم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے آج جس عنوان کا انتخاب کیا ہے، آج سے پہلے کبھی میں نے اس بارے میں کبھی بات نہیں کی. آج پہلی مرتبہ اس عنوان کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے خطاب کرنے جا رہا ہوں. حالانکہ یہ میری فیلڈ ہے، تقریباً 19 سال سے اسی میں لگا ہوا ہوں، لیکن آج تک کبھی میں نے اس بارے میں کبھی خطبہ نہ دیا اور نہ ہی کبھی کوئی بیان دیا. لیکن آج کل کیونکہ یہ معاملات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اگر ایسا کہوں کہ ہر 3 میں سے 1 گھر متاثر ہے، اگر محلے میں 10 گھر ہے تو ہر 3 گھر کے اندر 1 گھر ایسا ہے جس کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، اور وہ جادو کا معاملہ ہے. جادو کے تعلق سے اگر باتیں کرنے شروع کی جائیں تو اتنی چیزیں ہیں، اتنی باتیں ہیں اور اتنے مسائل ہیں کہ ایک خطبہ جمعہ کیا، ایسے 4 خطبے جمعہ بھی اگر لے لیے جائیں تب بھی وہ بات مکمل نہیں ہو پائے گی. اس لیے میں نے آج کے خطبہ جمعہ میں صرف ایک ہی بات یا اس تعلق سے ایک ہی نقطہ نوٹ کیا اور انشاءاللہ اسے بیان کروں گا. وہ ہے جادو کی تعریف کیا ہے، جادو کہتے کسے ہیں اور اس کی اقسام کیا ہیں. بس بنیادی طور پہ اس کی اقسام کیا ہیں
اسی کے تعلق سے بات کی جائے گی۔ علاج کا معاملہ الگ ہے، ہر قسم کا جادو ہے اس کا الگ علاج ہے، ہر قسم کے جو جادو کے طریقے ہیں اس کا الگ جو ہے حل ہے، اور اس کے علاوہ شیاطین جسم پہ آتے ہیں ان کے الگ معاملات ہیں، جنات جسم پہ حاوی ہوتے ہیں ان کے الگ مسائل ہیں، جنات سے گفتگو ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، وہ الگ ٹاپک ہے۔ یہ تمام چیزیں اسی کے اندر شامل ہیں۔ لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں صرف یہ جانیں گے کہ جادو کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، شریعت نے اس کی تعریف میں کیا الفاظ اختیار کیے اور کیا کہا، اور اس کی قسمیں کیا ہیں، تاکہ پتہ تو یہ چلے کہ اگر یہ قسمیں ہمارے پاس پائی جا رہی ہیں یا یہ علامات ہمارے پاس پائی جا رہی ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا فرمان، اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں، بہت سارے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو جادو کا انکار کرتے ہیں۔ جادو کا انکار کرنے والا سرے سے قرآن کا انکار کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جادو کے تعلق سے 30 آیات کا نزول کیا۔ پورے قرآن میں 30 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے جادو کا تذکرہ کیا، اور احادیث کی طرف اگر نگاہ ڈالیں تو پھر تقریباً 15 یا 20 ایسی احادیث ہیں جو جادو کے متعلق پائی جاتی ہیں۔ اب بعض ایسے بھی دنیا میں لوگ پائے جا رہے ہیں جن کو حدیث سے کوئی سروکار نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیثوں کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو قرآن کی بھی اگر مان لیں تو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے 30 مقامات پر جادو کا تذکرہ کیا، تو جادو کا انکار کرنا گویا کہ قرآن کا انکار کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں کیا کرتے تھے، لیکن آگے اللہ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، لیکن سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین کفر کرتے تھے، اور يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے ارشاد فرمایا، جادو کے جب معاملات ہوتے ہیں، آگے بہت ساری باتیں آئیں گی، جادو کے جب معاملات ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر سب سے پہلے مسلمانوں کی نگاہیں، مسلمانوں کا ذہن جس جگہ کام کرتا ہے وہ ہے بابائیں، مرشدیں اور درگاہ، وہاں پر لوگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کرتے فرمایا کہ اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، تم میں بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو درویش قسم کے ہیں اور علماء ہیں۔ احبار کہتے ہیں درویش قسم کے لوگ، سر پہ پگڑی باندھے ہوئے، گلوں میں مالے ڈالے ہوئے، جبے پہنے ہوئے، لمبے لمبے داڑیاں رکھے ہوئے، انہیں احبار کہا جاتا ہے، درویش قسم کے لوگ، صوفی قسم کے لوگ۔ اور رہبان کہتے ہیں علماء، ایسے علماء جنہوں نے قرآن کو سمجھا تو ہے، جنہوں نے نبی کے فرامین کو جانا تو ہے، لیکن اپنے پیٹ کی خاطر قرآنی بات کو لوگوں تک پہنچاتے نہیں ہیں، نبی کے فرامین کو لوگوں تک پہنچاتے نہیں ہیں، انہیں اللہ نے رہبان کہا ہے۔ ایسے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو درویش قسم کے ہیں، اور ایسے علماء ہیں جو برے علماء ہیں، ان کا کام کیا ہے، لیأکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں کا مال ناحق طور پر کھاتے ہیں۔ جب جادو کا معاملہ ہوتا ہے، جب جادوگروں کے پاس لوگ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، مال بٹورا جاتا ہے، سب سے پہلے مال لیا جاتا ہے، بے پناہ لوگ اپنا مال لٹا دیتے ہیں وہاں پر۔ اللہ نے فرمایا لیأکلون اموال الناس بالباطل، ناحق طور پر لوگوں کا مال وہ لوگ کھاتے ہیں، اور ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ جادو کا علاج قرآن اللہ نے بیان کیا، نبی کے فرامین میں جادو کا علاج موجود ہے، آگے علاج کے تعلق سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ لیکن لوگ کہاں جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس جب جاتے ہیں تو وہاں پر معاملہ کیا ہوتا ہے، یا تو اپنے اموال گنوا بیٹھتے ہیں، عزتیں گنوا بیٹھتے ہیں، اور اللہ کے راستے سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ جادو کی تعریف کیا ہے؟ جادو کو اصل میں عربی زبان میں سحر کہا جاتا ہے، جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے۔ سحر کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ وہ عمل جس سے شیاطین کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، شیاطین کو قریب کیا جاتا ہے، اسے جادو کا عمل کہا جاتا ہے، اور ان سے شیاطین سے مدد لی جاتی ہے۔ اور اصطلاحی تعریف شریعت میں جادو کہتے ہیں اس عمل کو
جس کا سبب مخفی ہے، جس کی وجہ چھپی ہوئی ہو اور اس کی حقیقت کو چھپا کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی اس میں نمایاں ہو۔ یعنی جادو کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے اور سامنے والے کو اصلی بات ہٹا کر دوسری بات بیان کی جائے، یہ اصل جادو ہے۔ اور اس کے علاوہ جادو کے تعلق سے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادو ارواح خبیثہ یعنی بری روحوں کا جو مجموعہ ہے جو انسانی صحت پر بھی اثر کرتی ہے۔ جادو کے ذریعے صرف آدمی روحانی مریض نہیں ہوتا بلکہ جسمانی مریض بھی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ باتیں آگے آتی جائیں گی کہ جادو کی وجہ سے انسان کی جہاں روح بیمار ہوتی ہے وہاں انسان کا جسم بھی بیمار ہوتا ہے۔ جسمانی طور پر بھی جادو کے ذریعے بہت سارے نقصانات انسان کو ہوتے ہیں۔ تو جادو کا معاملہ یہ ہے۔ اور جادو کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو دلائل پیش کیے، جادو کے تعلق سے دلائل پیش کرنے سے پہلے اس بات کو جان لیں کہ جنات اور شیاطین دنیا کے اندر موجود ہیں۔ جنات اور شیاطین کا بھی انکار بہت لوگ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ 2007-2008 کی بات ہے، میں ایسے ہی کسی مقام پہ گیا، وہاں پر باتوں باتوں میں تذکرہ نکلا کہ فلاں جگہ گئے تھے، وہاں پر ایسا ایسا معاملہ ہوا، کسی پر کوئی جن حاوی ہوا وغیرہ وغیرہ۔ جب باتیں ہونے لگی تو ان لوگوں نے مذاق اڑایا میری بات کا، ارے کہتے ہیں کہ نہیں مولانا ایسے کوئی مسئلہ نہیں رہتا، جن وغیرہ کچھ بھی نہیں رہتا، لوگوں کی جو ہے باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کا وہم ہوتا ہے اور ان کی بدماشیاں ہوتی ہیں۔ ایسے الفاظ جب کہے گئے اس کے ایک ہی مہینے کے بعد ان کے گھر میں خود معاملہ پیش آ گیا۔ تو قرآن کا انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بتا دیتا ہے۔ تو جنات کا انکار کرنا گویا قرآن کا انکار کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جنوں کی ایک جماعت کو ہم نے آپ کی طرف روانہ کیا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ جنوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں آئی اور انہوں نے قرآن کو سنا، یستمعون القرآن، جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے انہوں نے قرآن کو سنا تو وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ انصتوا، خاموش ہو جاؤ، خاموشی کے ساتھ قرآن کو سنو۔ اس کے بعد قرآن کو سننے کے بعد انہوں نے قرآن کو سیکھا، قرآن کو سمجھا اور اپنے قوم میں واپس گئے۔ جنات کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ احقاف کے اندر کہ وہ پورا کا پورا قافلہ واپس اپنے مقام پہ چلا گیا اور وہاں جا کر وہ لوگ، ان لوگوں نے وہاں پر رہنے والے جنات کو قرآن سنایا اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ تو جنات دنیا میں ہیں، دنیا میں جنات و شیاطین کی موجودگی ہے اور اس کا قرآن باقاعدہ دلیل پیش کرتا ہے۔ اور احادیث کی طرف نگاہ ڈالیں، ایسی بہت ساری آیتیں ہیں لیکن زیادہ وقت نہیں ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ ایک ایک آیت پہ اکتفا کروں گا۔ احادیث کی طرف نگاہ ڈالیں، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے اچانک غائب ہو گئے، صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے ہماری نگاہوں کے سامنے سے۔ ہم رات تمام ڈھونڈتے رہے، بعض ہمارے ذہنوں میں خیال آ رہا ہے کہ آپ کو اغوا کر لیا گیا، ہمارے ذہنوں میں یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ نبی کا قتل کر دیا گیا۔ ہمارے پوری رات ہماری پریشانی میں گزری، ہم نے تمام مکہ کے اطراف و اکناف کا جائزہ لیا، رات تمام ڈھونڈتے رہے لیکن آپ علیہ السلام نظر نہیں آئے۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو صبح ہم نے دیکھا کہ آپ غار حرا کی طرف سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہم بھاگے بھاگے آپ کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا کہ رسول اللہ آپ رات اچانک غائب ہو گئے، ہماری پوری رات پریشانی میں گزری ہے، آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جنوں کی ایک جماعت نے لے کر گئے، مجھے جنوں کی ایک جماعت لے کر گئی اپنے قوم کے اندر اور وہاں پہ انہوں نے مجھ سے قرآن کو سنا، قرآن کو سیکھا۔ اس کے بعد صحابہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں غار حرا کے اطراف میں ان جنات کے نشانات کو بتایا کہ یہاں پر وہ لوگ بیٹھے تھے، یہ ان کے نشانات ہیں، یہ ان کے آتشیں ہیں، یہ ان کے جو ہے آگ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد آپ نے آگے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جنات نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی چیز عطا کریں، مجھ سے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی چیز عطا کریں۔ تو میں نے ان کے لیے کہا کہ ہر وہ ہڈی جس پہ اللہ کا نام لیا جائے گا تمہارے لیے حلال ہوگی، وہ تمہاری غذا ہوگی، اور ہر وہ گوبر جو تمہارے جانوروں کے لیے اللہ نے غذا بنا دی ہے، انسانوں کے جانوروں کی جو گوبر ہیں، کسی بھی قسم کے گوبر ہیں، وہ جنات کے جانوروں کے گوبر ہیں، ان کی غذا ہے۔ اور انسانوں کے ذریعے جو ہڈی کھائی جاتی ہے، ہڈی میں جو گوشت لگا ہوا ہوتا ہے، بسم اللہ کہہ کے اس کو کھایا جاتا ہے، ہم ہڈی پھینک دیتے ہیں، وہ ہڈی ہمارے بھائی جنات کی غذا ہے۔ آپ علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ اس لیے آئندہ سے کبھی تم جو ہے ہڈی اور گوبر سے استنجا نہیں کرنا، کیونکہ وہ تمہارے بھائی جنات کی غذا ہے۔
تو یہ جنات کا وجود ہے دنیا کے اندر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے تھے اور آپ نے ان کو دلائل دیے، ان کو قرآن آیات پڑھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور پیا کرو، کیوں؟ ان الشیطان لیأکل ویشرب بشمالہ، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ شیاطین اور جنات ہیں، اسی لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کی ہے، تو جنات کا انکار ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جادو کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن آیات جو بیان فرمائی، اس کو میں صرف آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں گا۔ ابھی تو میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے اندر اس جادو کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا کہ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا کہ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ۔ اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 47 اللہ تعالیٰ نے جادو کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ ہود میں جادو کا تذکرہ ہے، سورہ یونس میں جادو کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ سورہ اعراف میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے۔ ایسے بے شمار آیات ہیں جن کے ذریعے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جادو کا عمل ہوتا ہے اور اس کے ذریعے نقصان پہنچایا بھی جا سکتا ہے۔ ہاں، نقصان پہنچانا یا نہ پہنچانا یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ جادو کے ذریعے بھی نقصان جو پہنچتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے پہنچتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جادو بذات خود نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس میں اللہ کی مرضی شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے جادو کے ذریعے کسی بھی آدمی کو متاثر کر سکتا ہے، یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں آپ علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، ابو داؤد میں ہے اور دیگر بے شمار کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اجتنبوا سبع الموبقات، اے لوگو تم 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ 7 ہلاک کرنے والے گناہ، ایسے گناہ کہ جن کے کرنے کے بعد انسان کے سارے نیک اعمال تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا گناہ ہے وہ السحر، جادو کا کرنا، جادو کرنا، جادو کروانا، جادو سے علاج کرنا۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ ایسا کرنے والے کے سارے نیک اعمال اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب ایک اور بنیادی بات، یہ جادو تو ہے، ہمیں یقین ہو گیا، قرآن کی آیتیں بے شمار ہیں، نبی کے فرامین بے شمار ہیں۔ اب جادوگر کو پہچانے کیسے؟ کون جادوگر ہے اور کون صحیح علم کرنے والا ہے؟ اکثر لوگوں کے سامنے جب باتیں آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مولانا، وہ بھی عالم ہیں، وہ بھی جو ہے پڑھے لکھے ہیں، وہ بھی داڑھی والے ٹوپی والے ہیں۔ ہر داڑھی ٹوپی والا نیک نہیں ہو سکتا۔ بظاہر لباس لوگ پہنتے ہیں لیکن ان کے اندر باطنی جو اعمال ہوتے ہیں اگر بیان کروں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ جادوگر لوگ کیسے کیسے کام کرتے ہیں، ان کے کیا کیا اعمال ہوتے ہیں۔ اس طرف نہیں جانا ہے۔ جادوگروں کی پہچان کیسے ہو، کہ جادوگر کو ہم کیسے پہچانے، عام لوگ کیسے پہچانے کہ جادوگر ہے؟ سب سے اہم ترین اس کی پہچان یہ ہے کہ جب کبھی کوئی آدمی یا عورت اس کے پاس جاتا ہے یا جاتی ہے تو جادوگر سب سے پہلے اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے۔ یہ سب سے اولین پہچان ہے۔ اکثر لوگوں نے شاید سنا ہوگا یا جس کو واسطہ پڑا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ جب کبھی کسی آدمی کے پاس آپ گئے بتانے کے لیے، اگر اس نے آپ سے آپ کی ماں کا نام پوچھا تو یقین کر لیں کہ وہ جادوگر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر ماں کا نام کیوں پوچھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ شیاطین کی نظر میں سارے کے سارے انسان یعنی بدکار ہیں، ان کا نسب نہیں ہے۔ شیاطین کی عقیدہ یہ ہے، شیاطین کا کہنا یہ ہے یا ان کا ماننا یہ ہے کہ انسانوں کا نسب نہیں ہوتا بلکہ یہ بدکار ہوتے ہیں اور یہ ناجائز اولاد ہوتے ہیں۔ اس لیے شیاطین ان کی ماں سے ان کو پہچانتے ہیں۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین جب قیامت کے میدان میں لوگوں کو آواز دے گا تو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ ہر انسان کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ آواز دیا جائے گا، فلاں بن فلاں آؤ، فلاں بن فلاں آؤ۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایسا فرمائے گا۔ لیکن یہاں پر شیاطین یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جائز طور پر پیدا نہیں ہوا بلکہ اس کے بے شمار باپ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو شیاطین کو خوش کرنے کے لیے، ان سے مدد حاصل کرنے کے لیے جادوگر ہمارے سے ہماری ماں کا نام پوچھتا ہے، سب سے پہلی وجہ۔ کیوں؟ اگر شیاطین کی مدد لینا ہے اور اس کو ماں کا نام نہیں معلوم ہے
تو پھر جو ہے شیاطین باپ کا نام قبول نہیں کرتا، باپ کے نام سے شیاطین اس کی کوئی مدد نہیں کرتے۔ اور ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں، سالوں سال سے لوگ آ رہے ہیں، ایسے بے شمار لوگ ہیں جو علاج کروا چکے، چلے بھی گئے، ہمیں نام بھی نہیں معلوم ہے، ہمیں مریض کا نام بھی نہیں معلوم ہوتا، ماں باپ کی بات تو بہت دور ہے، ہمیں ناموں سے واسطہ ہی کیا ہے؟ قرآن آیات ہیں، نبی کے فرامین ہیں، بے شمار دعائیں ہیں، پڑھتے جاؤ، دم کرتے جاؤ، اللہ شفا دینے والا ہے، ہمیں ناموں سے کوئی واسطہ نہیں۔ لیکن جادوگروں کے پاس سب سے پہلے جب جائیں گے تو وہ لوگ ہم سے ہماری ماں کا نام پوچھیں گے، جس نے بھی ماں کا نام پوچھا سمجھ جائیں کہ وہ جادوگر ہے، سب سے پہلی پہچان۔ اس کے علاوہ دوسری اس کی پہچان یہ ہے کہ جادوگر سامنے والے سے کوئی جسم کا کپڑا منگواتا ہے، ہماری ٹوپی ہے، ہمارا کپڑا ہے، لباس ہے، بنین ہے، رومال ہے، ہم جو استعمال کریں ہیں وہ چیز جادوگر منگواتا ہے اور اس کے ذریعے جادو کا عمل کیا جاتا ہے، یہ دوسری پہچان۔ اس کے علاوہ تیسری پہچان کیا ہے؟ جادوگر جانور طلب کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کالے مرغیاں منگائی گئی، کالے بکرے منگائے گئے، فلاں جگہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، تو یہ سارے کے سارے مطالبات کرنے والے شیاطین ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شیطان سے گفتگو ہو رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ جادوگر کے پاس تو جو کام کرتا ہے تجھے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ تو شیطان نے کہا تھا کہ مجھے ایک بکرا دیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا بکرا کب تک استعمال کرتا اور کیا کرتا بکرے کا؟ تو اس شیطان نے کہا تھا کہ ایک بکرا میں 1 مہینے تک کھاتا ہوں، جب بکرا ختم ہو جاتا ہے تو میں جادوگر کے پاس سے چلا جاتا ہوں، پھر جب کبھی مجھے کام لینا ہوتا ہے یا میری مدد اس کو لینا ہوتا ہے وہ مجھے بلاتا ہے، دوبارہ بکرے دیتا ہے اور میں پھر سے اس کے پاس کام کرتا ہوں۔ تو جادوگر جانور طلب کرتے ہیں، چاہے مرغی ہو چاہے بکرے ہوں، کوئی جانور بھی کیوں نہ ہو، یہ مقصد بلانے کا، طلب کرنے کا، شیاطین کی مدد حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پہچان یہ ہے کہ جادوگر جو ہے عجیب قسم کے نمبرات ڈالتے ہیں، ایک اسکوائر باکسز ہوں گے، اس کے اندر جو ہے نمبرات ڈال کے دیں گے، 304 225 628 اس طرح کے نمبرات لکھے ہوئے ہوں گے اور وہ سامنے والے کو دیے جائیں گے۔ تو یہ بھی عمل جادوگروں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ کوئی صحیح راقی، صحیح قرآن کا علم رکھنے والا، قرآن کے ذریعے علاج کرنے والا کبھی بھی ایسے کام نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ مریض کو ایک معینہ مدت دی جاتی ہے اور یہ مدت عام طور پر 40 دن کی ہوتی ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے 40 دن تک ایسے کمرے میں بیٹھنا جہاں پر سورج کی روشنی نہ آئے، 40 دن تک وہاں پر بیٹھے رہنا، نہ تم دنیا والوں سے ملنا، نہ گھر والوں سے ملنا، کسی سے نہیں، الگ ہو کے بالکل کمرے میں بیٹھ جانا اور 40 دن تک جو ہے تمہیں سورج کی روشنی بھی نہ لگے، اس طرح سے عمل کروایا جاتا ہے۔ ایسے عمل کرنے والے بھی جادوگر ہوتے ہیں، یہ ان کی پہچان ہے۔ اس کے علاوہ مریض کو کچھ دیا جاتا ہے، جو بھی عمل وہ لوگ کرتے ہیں مریض کو دیتے ہیں کہ جاؤ یہ لے جا کر فلاں جگہ دفن کرو، قبرستان کے اندر ہو، کسی ویران جگہ پر کیوں نہ ہو، کسی ندی میں ہو، کسی تالاب میں ہو، وہاں پر جا کر اس کو دفن کر دو۔ تو اس طرح دفنانے والے لوگ بھی جو ہے جادوگر ہوتے ہیں، یہ ان کی پہچان ہے اور یہ ان کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ ایسے ایسے کلام یا ایسے ایسے الفاظ اختیار کرتے اور پڑھتے ہیں جو بالکل سمجھ میں نہیں آتے، یعنی سمجھ میں نہیں آنے والے الفاظ پڑھتے ہیں۔ سامنے والا کیا سمجھتا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہے، لوگوں سے کہا جائے کہ ان کے پاس کیوں گئے، فلاں فلاں ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ بھی عربی کلام پڑھ رہے تھے۔ عربی کلام کیسا پڑھتے وہ لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین، اس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ سامنے سمجھتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، الحمد کا سورہ پڑھا ہے، قل هو اللہ احد، اس طرح سے نہ سمجھ میں آنے والے الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ ایسا اگر کوئی کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ جادوگر ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ اس کے علاوہ مریض کو جو ہے اس کے شہر، یعنی مریض جب کسی آدمی کے پاس جاتا ہے، ابھی وہ دروازے میں ہوتا ہے، جادوگر یہاں بیٹھا ہوا ہے، مریض دروازے میں ہے، وہاں آنے کے جیسے اس کے قریب آتا ہے، آنے سے اس کے زبان کھولنے سے پہلے ہی جادوگر اس کو سارے تفصیل بتا دیتا ہے کہ تمہارا شہر کا نام یہ ہے، تم فلاں جگہ سے آئے ہو، تمہارا گھر وہ محلے میں ہے، تمہارے گھر میں اتنے کمرے ہیں، تمہارے ماں باپ ایسے ہیں، تمہارے بھائی بہن ایسے ہیں، ساری باتیں جادوگر بتا دیتا ہے اس آدمی کو۔ ابھی وہ آدمی آیا بھی نہیں، بات بھی نہیں کیا، سلام بھی نہیں کیا، دعا بھی نہیں لیا، لیکن آنے کے ساتھ ہی ساری باتیں بتا دینا، یہ شیاطین کے ذریعے مدد حاصل کرتے ہوئے جادوگر بتلاتا ہے۔ اور آپ نے ایک نام سنا ہوگا، حیدرآباد کا ایک بہت بڑا عامل ہے، میں نام نہیں لوں گا، لیکن بہت بڑا عالم ہے، اس کے عامل ہے، اس کے پاس جب لوگ جاتے ہیں اس کا معاملہ یہی ہے،
جیسے ہی دروازے سے آپ داخل ہو رہے ہیں آپ کی ساری کیفیت کو لے لیتا ہے اور آپ کے پاس جیسے ہی آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں ساری باتیں آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا نام فلاں ہے، آپ گدوال سے آئے ہیں، آپ کا محلہ یہ ہے، آپ کا گھر یہ ہے، ساری باتیں بتا دیتا ہے۔ اب ایسا کوئی بتا دے تو ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ عام آدمی کیا سمجھے گا؟ ارے بڑے پہنچے ہوئے ہستی ہیں، بڑے بابا ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اس کے کئی کیسز کو میں نے حل کیا ہے۔ اس کے پاس لوگ سالوں سال گئے لیکن نہ شیطان ان کے پاس سے دور ہوا، نہ ان کے پاس سے جادو کا اثر ختم ہوا۔ وہ لوگ دوبارہ حق کی طرف آئے۔ میرے پاس جب آئے شیطان نے نام لیا کہ فلاں بابا کی طرف سے آیا ہوں، اس کے بعد اس کو نکالا گیا، الحمدللہ اس کو شفا ملی ہے۔ تو شفا اللہ کے پاس ملے گی، قرآن کے ذریعے شفا ملے گی، کسی جادوگر کے پاس شفا نہیں ہے۔ تو جادوگروں کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ آنے کے ساتھ ہی اپنی ساری کہانی بیان کر دیتا ہے کہ آپ کے اوپر یہ معاملہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جادو کی اقسام کی طرف آتے ہیں۔ جادو کے بے شمار قسمیں ہیں، اب اس میں سے کیا قسم بیان کروں اور کیا نہیں مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کالا جادو ہوتا ہے، تو جادو کالا بھی ہوتا ہے سفید بھی ہوتا ہے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ کالا جادو کا مطلب یہ ہے کہ جادو کے ذریعے کسی غلط کام کو انجام دیا جائے، نقصان پہنچایا جائے، جادو کے ذریعے نقصان پہنچا دیا جائے، جادو کے ذریعے میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیا جائے، جادو کے ذریعے کاروبار میں رکاوٹ ڈال دی جائے۔ یہ جو اعمال کیے جاتے ہیں اسے کالا جادو کہا جاتا ہے۔ اور سفید جادو کسے کہتے ہیں؟ کہ جادو کے ذریعے ہی، عمل تو جادو ہی ہے لیکن جادو کے ذریعے اچھے کام کیے جائیں، کسی کے کاروبار میں بڑھوتری کر دی جائے، کسی کے خاندانوں میں ملا دیا جائے۔ دو دوست تھے لیکن بعد میں دشمنی ہو گئی، ان دو دوستوں کو ملا دیا جائے جادو کے ذریعے، یہ سفید جادو ہوا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سفلی علم بھی آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سفلی علم ہے وہ کسی سے نہیں جاتا، ہمارے پاس جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ارے مولانا وہ بہت بڑا علم ہے، وہ سفلی علم ہے، گندا علم ہے، وہ کسی سے نہیں جاتا۔ ہم کہتے ہیں بھائی قرآن سے ہر چیز جاتی ہے، قرآن کے سامنے تو آؤ، کبھی قرآن کو پڑھو تو صحیح اور دیکھو کیسے کیسے شیاطین قرآن کے سامنے ناچتے ہیں، بڑے بڑے شیاطین۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے شیاطین جن کے تعلق سے ہم کہہ بھی سکتے نہیں اور سوچ بھی نہیں سکتے، اتنے بڑے بڑے شیاطین۔ ابھی گزشتہ 1 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک بہت بڑا معاملہ میرے پاس آیا، تقریباً 40 سال پرانا معاملہ تھا۔ میرے پاس جب آئے تو دیکھا، جب سارے معاملے کی تحقیق ہوئی، پڑھا کرا، اس کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ ان لوگوں پر جادو کرنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ شیطان خود تھا۔ شیاطین بھی جادو کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ ساتھ شیاطین اپنے بذات خود جادو کا عمل کرتے ہیں۔ اور جب شیطان میرے قابو میں آیا، اس کو قابو میں کر لیا گیا۔ بعد میں قابو میں آنے کے بعد کمزور جب پڑ گیا قرآن پڑھنے سے، اس کے بعد وہ ساری باتیں بیان کر رہا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری جو پڑھائی تھی، تمہاری جو بندشیں تھی، اس کو میں توڑ رہا تھا۔ اس نے اقرار کیا، تمہاری بندشوں کو میں توڑ رہا تھا، اتنا پاورفل میں تھا، تم نے مجھے کمزور کر دیا۔ یہ کس سے ہوا؟ کیا میں نے پڑھا؟ کیا میرے پاس ہتھیار ہے؟ کیا میرے پاس تلوار ہے؟ کیا میرے پاس کوئی تعویذ ہے؟ قرآن آیات ہے، قرآن آیات پڑھتے گئے کمزور کرتے گئے، قرآن آیات پڑھتے گئے کمزور کرتے گئے، نبی کی دعائیں پڑھتے کمزور کرتے گئے۔ تو قرآن میں شفا ہے، نبی کے فرامین میں شفا ہے، اگر شفا ملے گی تو یہیں سے ملے گی۔ بڑے بڑے شیاطین کمزور پڑ جاتے ہیں قرآن کے سامنے۔ اس کے علاوہ بنیادی طور پر جادو کی جو قسمیں بیان کی جاتی ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ سب سے پہلی قسم سحر تفریق ہے۔ جادو کی ویسے بے شمار قسمیں الگ الگ اعتبار سے ہیں لیکن تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بنیادی طور پہ کچھ ایک قسمیں ہیں، 8-10 قسمیں وہ بیان کر دوں۔ سب سے پہلی قسم سحر تفریق ہے۔ تفریق کا مطلب جادو کے ذریعے لوگوں کو جدا کر دینا، اور یہ سب سے بنیادی کام کب ہوتا ہے؟ میاں بیوی کو دور کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، یتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء والزوج، میاں بیوی میں پھوٹ ڈال دینا، میاں بیوی میں تفرقہ پیدا کر دینا، ان کو الگ کر دینا، اس معاملے کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے جسے سحر تفریق کہا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ مسائل بھی میرے پاس حل ہوئے۔ یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بڑائی ہے کہ ایسے مسائل سارے کے سارے قرآن کے ذریعے حل ہوئے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے ایسے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ سحر تفریق کا سب سے پہلا جادو کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اس کے علاوہ دوسرا جو قسم ہوتی ہے وہ ہے سحر محبت۔ ایک ہے تفریق، الگ الگ کر دینا، دوسری ہے محبت، یعنی جادو کے ذریعے لوگوں کو ملا دینا۔
چاہے وہ میاں بیوی کا مسئلہ ہو، چاہے کسی اور کا معاملہ ہو، لوگوں کو محبت کرنے کے لیے آمادہ کرنا، جادو کے ذریعے ان کو محبت کرنے پر آمادہ کر لینا، اسے کہتے ہیں سحر محبت۔ اس تعلق سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان الرقى والتولى والتمائم شرک، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام قسم کے دم، یہ دم سے مراد وہ دم ہے جس میں شرکیاں کام کیے جاتے ہیں۔ جائز طریقے کا دم جو ہے بالکل جائز ہے، قرآن آیات سے دم کیا جا رہا ہے جائز ہے، نبی کی دعاؤں سے دم کیا جا رہا ہے جائز ہے، لیکن باطل جو دم ہے اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ ان الرقى دم اور والتمائم تمام قسم کے تعویذیں باندھنا یہ شرک ہے، اور والتولى، تولہ کا مطلب ہوتا ہے جادو کے ذریعے میاں بیوی کو یا کسی کو بھی جو ہے آپس میں ملا دینا، ان میں محبت پیدا کر دینا، اس کا نام ہے سحر محبت۔ اس کے علاوہ ایک اور قسم کا جادو ہوتا ہے جس کا نام ہے سحر تخیل، وہم میں مبتلا کر دینا۔ آدمی کو کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن اس کے ذہن میں ایک قسم کا وہم آ جاتا ہے کہ مجھے فلاں مرض ہوا ہے، مجھے فلاں جو ہے اثر ہوا ہے، اس طرح کا جو اثر یا اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں اسے سحر تخیل کہا جاتا ہے۔ آدمی کا ذہن پراگندہ ہو جاتا ہے، آدمی پریشان پھرتا ہے اور اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے، تو اس کا نام ہے سحر تخیل۔ اس کے علاوہ ایک اور بیماری، ایک اور جادو ہے جس کا نام ہے سحر امراض، یعنی جادو کے ذریعے انسان کو بیمار کر دیا جاتا ہے۔ دواخانوں میں جاتے ہیں، رپورٹ نارمل ہے، علاج کیا جا رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بے شمار دوائیں ہیں، بے شمار انجیکشن لے رہے، ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن مرض برابر باقی ہے۔ یہ جادو کا عمل ہے، سحر امراض اسے کہا جاتا ہے۔ جادو کے ذریعے بیمار کر دیا جاتا ہے، یا تو آدمی مکمل بیمار ہو جاتا ہے یا اس کا کوئی حصہ بیمار کر دیا جاتا ہے۔ کسی کا پیر مرض میں مبتلا ہو گیا، کسی کا سر بیمار ہو گیا، کسی کا پیٹ بیمار ہو گیا، کسی کے ہاتھ میں درد ہو گیا، کسی کے پاؤں میں سوجن آ گئی، وغیرہ وغیرہ، یا الگ الگ طور پر جو ہے جادو عمل کیا جاتا ہے، یا مکمل آدمی بیمار پڑ جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ صدیوں سے بیمار ہے۔ یہ سحر امراض کی علامتیں ہیں۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، جب کبھی دواخانوں کے چکر لگائیں، رپورٹیں نارمل آئیں، سمجھ جائیں کہ کوئی اور معاملہ ہے، فوری اللہ کی طرف رجوع کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نبی کے دعائیں پڑھیں، انشاءاللہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا نام ہے سحر امراض۔ اس کے علاوہ ایک اور جادو ہوتا ہے جس کا نام ہے سحر خمول۔ خمول کا مطلب ہے جسم میں سستی کاہلی، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں کام نہیں ہوتا، جسم میں سستی آ جاتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے، کاروبار کے لیے جانا چاہتے ہیں نہیں جا سکتے، حالانکہ اچھا خاصا کاروبار ہے، چل رہا تھا، بڑے بڑے کمپنی ہے، بڑے بڑے فیکٹریز ہیں، لیکن اچانک گھر میں بیٹھ گئے، مہینوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر جانے کو دل نہیں چاہتا، باقی کوئی مرض نہیں ہے، جسمانی طور پہ صحت مند ہے، گھر میں ساری چیزیں اچھی ہیں، بچوں کو دیکھ رہے ہیں، بیوی کا خیال کر رہے ہیں، ساری باتیں درست ہیں، لیکن جب جاب پہ جانے کی بات آتی ہے یا کمپنی پہ جانے کی بات آتی ہے یا دکان پہ جانے کی بات آتی ہے، جسم میں سستی آ جاتی ہے۔ سستی اور کاہلی کا جادو بھی کیا جاتا ہے جس سے سحر خمول کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جادو ہوتا ہے جس کا نام ہے سحر استحاضہ، یعنی عورتوں کو جو ہے ماہواری کا خون آنے کے بعد بھی، ماہواری کے جو عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں ان کے کچھ ایام ہوتے ہیں، کسی کے 5 دن، کسی کے 7 دن، کسی کے 9 دن، کسی کے 3 دن، یہ ایام گزر جانے کے باوجود بھی جو ہے خون آتے رہتا ہے، اسے کہتے ہیں سحر استحاضہ۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت حمنا بنت جحش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ رسول کے پاس آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، مجھے جو ہے ماہواری کے ختم ہونے کے باوجود بھی جو ہے حیض آ رہا ہے اور خون آ رہا ہے۔ آپ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انما ہی رغزۃ من رغزات الشیطان، کہ یہ تو جو ہے شیطان کے کچوکے میں سے ایک کچوکا ہے۔ کچوکا مطلب اپنے ہاتھ سے اگر کسی کے پیٹھ پہ اس طرح سے مارا جائے اسے کچوکا کہتے ہیں، یا چمٹی لے لی جائے اسے کچوکا کہا جاتا ہے۔ تو شیطان جب کچوکا لیتا ہے یا جس طرح جادو کا عمل کیا جاتا ہے تو سحر استحاضہ جسم میں لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شادی بیاہ میں رکاوٹوں کا مسئلہ کیا جاتا ہے جادو کے ذریعے، رزق میں کاروبار میں بندش کی جاتی ہے جادو کے ذریعے۔ اور اس کے علاوہ آج ترقی یافتہ زمانے کے اندر جو جسم پہ جادو کا اثر ہو رہا ہے وہ کیسے کیسے ہو رہا ہے وہ بھی نوٹ کرتے جائیں اور سنتے جائیں۔ آج کل جو جادو کا معاملہ ہو رہا ہے، زیادہ تر جو معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ ہے جادو بذریعے مٹی۔ آپ کے ذریعے کوئی آدمی اپنے گھر کی مٹی منگاتا ہے،
اس پہ جادو کا عمل کیا جاتا ہے. یا آپ کہیں پر ننگے پاؤں جا رہے ہیں, آپ کے پاؤں کے نیچے جو مٹی آ جاتی ہے اس مٹی کو لے لیا جاتا ہے اور اس پر جادو کیا جاتا ہے. ایسے یہ معاملات ہوتے ہیں اور جادو کا اثر برابر ہوتا ہے. ایسا ایک معاملہ ہمارے پاس بھی آیا تھا. ایک غیر مسلم بچی پر جو ہے اس کے پڑھنے والے ساتھیوں نے, زیادہ اچھے پڑھنے والی بچی تھی, اچھا آگے آگے بڑھ رہی تھی, فرسٹ کلاس پاس ہو رہی تھی. ایک مرتبہ مندر جا رہی تھی, مندر جانے سے پہلے چپل نکالا, ننگے پاؤں آگے بڑھ رہی تھی, وہاں سے اس کی مٹی کو لیا گیا اور اس پر جادو کا عمل کیا گیا. اس کے بعد مجھے بلایا گیا, میں گیا, قرآن پڑھا ان کے سامنے. قرآن پڑھنے کے بعد جو شیطان حاوی ہوا اور اس نے ساری باتیں بیان کی. یہ ساری باتیں اس نے مجھے بتائی کہ یہ بچی فلاں جگہ گئی تھی, اچھا پڑھنے والی تھی, اس کے 2-3 سہیلیاں ہیں, انہوں نے اس پر جادو کا عمل کروایا اور فلاں جگہ جا کے لوگوں نے ایسا کیا ہے. تو مٹی کے ذریعے بھی جادو کا عمل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ دوسری جو چیز ہے وہ ہے ہوا کے ذریعے. کسی بھی آدمی پر جادو کرنا ہے, یعنی شیاطین کو, جنات کو جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی وہاں پر رہتا ہے, جس پر اثر کر دو. وہ لوگ پھرتے ہیں, دیکھتے ہیں آدمی کہاں پر ہے, جیسے آدمی نظر آ جائے اس پر آ کر وہ لوگ پھونک مار دیتے ہیں. ہوا کے ذریعے جادو کا اثر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آدمی کو جو ہے بہت سارے ایسے مقامات پر آج کل یہ مسئلہ بھی چل رہا ہے, میسیج کے ذریعے جادو کا عمل کیا جا رہا ہے. آپ کے فون میں, موبائل میں میسیج آ گیا, آپ نے میسیج جیسے ہی کھولا آپ پہ اثر ہو گیا. ایسے معاملات ہوئے ہیں. میسیج کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے جادو کا اثر ہو رہا ہے آج کے زمانے کے اندر. اب اس کا علاج کیا ہے؟ بہت ساری باتیں اور بھی تھیں لیکن وقت ختم ہو رہا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کے سلسلے میں اگر بات کی جائے تو علاج 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک علاج ہے عمومی علاج اور ایک ہے خصوصی علاج. جس کا جیسا مرض ہے اس کے تعلق سے علاج کیا جائے, یہ خصوصی علاج ہے. عمومی علاج کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف آیا جائے. اس میں جو ہے 8 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز الاستعاذہ باللہ, اللہ سے پناہ مانگی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح و شام کے اذکار سکھائے اسی نے سکھائے ہیں کہ یہ سارے معاملات نہ ہو. اللہ نے فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب کبھی کوئی شیطانی وسوسہ, جب کبھی کوئی شیطانی ورغلا ذہن میں آ جائے, اللہ کی پناہ طلب کر لی جائے. جس پر جادو نہیں ہے وہ بھی انعام مال کو کرے, جس پر جادو ہے وہ بھی انعام مال کو کرے. الاستعاذۃ باللہ, اللہ کی پناہ طلب کی جائے. دوسری چیز اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو آدمی متقی بن جاتا ہے, جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے راستے کھول دیتا ہے. اس کے علاوہ تیسری چیز ہے التوکل علی اللہ والاعتماد علیہ. اللہ کے ذات پہ کامل یقین کیا جائے, کامل بھروسہ کیا جائے. بیماری آئی ہے اللہ کے حکم سے تو جائے گی بھی اللہ کے حکم سے, اس بات پر یقین کیا جائے. چوتھی چیز اللہ کی گھنے گائے اور توبہ و استغفار کرے, اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائیں, غور کریں کہ آپ کے کیا کیا گناہ ہیں اور آپ نے کیا غلطیاں کی ہیں. ان گناہوں کی اللہ سے توبہ کریں تو انشاءاللہ آپ کے جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا. 5ویں چیز ہے صدقہ دینا. کسی پر کوئی مصیبت آئے, کسی پہ کوئی پریشانی آئے, صدقہ و خیرات کرنے سے مصیبتیں بلائیں اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے اور دور کر دیتا ہے. 6ٹھی چیز ہے کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا. مسنون دعائیں یہ جو آج کل نکلے ہیں 5 سورے, 40 سورے, 82 زیور وغیرہ وغیرہ, یہ سب بکواس چیزیں ہیں. قرآن کی تلاوت کریں اور مسنون دعائیں پڑھیں تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل حل ہوں گے. اس کے علاوہ جو ہے 7ویں چیز ہے استخراج السحر و ابطالہ. جو جادو کا عمل کیا گیا ہے کسی صحیح راقی کے پاس جا کر وہ معاملات کو نکالا جائے, اس کے ذریعے علاج کروایا جائے. اور 8ویں چیز ہے استعمال الادویہ. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ بیمار جادو کے ذریعے بیمار کیا جاتا ہے تو جادو کا اثر ختم ہونے کے باوجود بھی بیماری باقی رہتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے, ایک مقام پہ گلاس رکھ دیا جائے, ایک گلاس ہے ایک جگہ رکھ دیا جائے اور بہت دن تک گلاس وہاں پڑا ہوا ہے. اس کے بعد ہوگا کیا, اس گلاس کے نیچے دھول جمع ہو جائے گی. چاہے وہ گلاس خالی کیوں نہ ہو, چاہے وہ گلاس ہو, کرسی ہو, کوئی ٹیبل ہو, کوئی لکڑی ہو, کسی مقام پر رکھ دیا جائے تو وہاں پر ظاہر بات ہے اس کا نشان پایا جائے گا. اب گلاس کو نکال لیا جاتا ہے, گلاس تو نکال لیا گیا, اس کا اثر باقی ہے. اس اثر کو دور کرنے کے لیے جسمانی طور پہ علاج کروایا جائے. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ نے علاج کیا تھا, علاج کرنے کے باوجود بھی تکلیف باقی ہے. جادو کا اثر ختم ہو گیا, گلاس نکال لیا گیا, وہ جو اثر ہے اس کو ختم کرنا ہے,
اس کا اثر کیسے ختم ہوگا؟ دواؤں کے ذریعے، علاج کے ذریعے اس اثر کو دور کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جادو کے معاملات میں، نظر بد کے معاملات میں آج کل لوگ جو ہیں یہ عمل بہت زیادہ کر رہے ہیں، اور وہ عمل ہے تعویذوں کا عمل۔ ابھی گزشتہ 15 دن پہلے کی بات ہے، آپ لوگوں کو بتانے کے لیے میں نے یہ تصویر ساتھ میں لائی ہے کہ ایک مقام پہ میں گیا علاج کرنے کے لیے، مکان دیکھنے کے لیے۔ وہاں پر جا کے سب سے بڑے داخل، جیسا ہی گھر میں داخل ہوا، دروازے سے سب سے پہلے نگاہ جو میری پڑی، ایک توغرا لگا ہوا ہے، ایک تعویذ وہاں پر لگا ہوا ہے۔ ان کو خود نہیں معلوم وہاں پر کیا لگا ہوا ہے۔ ایسے بے شمار مسلمان ہیں، گھروں میں قرآن پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور گھر میں کیا لگا ہوا ہے یہ دیکھیے۔ یہ گھر میں ان کے لگا ہوا تھا۔ میں نے وہاں پر فوری پہلے اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے نکالا، اس کو نکال کے میں نے پھینکا، اس کی فوٹو لی۔ اس کے اندر کیا ہے؟ ہندوؤں کا سائی بابا ہے۔ اگر اس کو غور سے دیکھیں گے تو یہاں پر سائی بابا نظر آ رہا ہے کھلم کھلا۔ یہ مسلمانوں کے حالات ہیں، یہ مسلمانوں کے معاملات ہیں۔ ہندوؤں کے تصاویر، غیر مسلموں کے جو دیوی دیوتا ہیں، ان کے تصاویر ہمارے مکانات میں لگے ہوئے سجے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ذریعے خیر آئے گی، ان کے ذریعے بھلائی آئے گی۔ اس کے علاوہ تعویذوں کا معاملہ دیکھیے، کیسے کیسے تعویذ لوگ اختیار کرتے ہیں باعزت ہونے کے لیے۔ کسی کو اگر کوئی آدمی ذلیل ہے، جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے، کیا اس کو یہ تعویذ باندھنے سے عزت مل جائے گی؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو عزتیں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، ذلیل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی آدمی ذلیل ہے، رسوا ہے، پریشان ہے، اس کو عزت دینے والا کوئی تعویذ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ دیکھیے، ساس بہو میں تکرار ہے، ساس بہو میں تکرار ہے، یہ تعویذ باندھ لیجئے، دونوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایسے ایسے مسائل اور ایسے ایسے لوگوں نے جو ہے باتیں بنائی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کسی عورت کو مسلسل حیض آ رہا ہے، مسلسل خون آ رہا ہے، تو لکھا گیا ہے کہ یہ تعویذ جو ہے لے کر باندھ لے۔ کہاں پہ باندھے؟ عورت کے ران میں باندھے جائیں۔ کیسے کیسے لوگ کام کرتے ہیں، قرآنی آیات کو، اللہ کے ناموں کو، اللہ کی تسبیحات کو، نبی کے فرامین کو، نبی کے ناموں کو جو ہے ایسے ایسے جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں۔ اب سوچیں ایسے مسائل سے کیا خیر و برکت آئے گی؟ کیا ایسے مسائل سے دنیا کے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے؟ ہرگز مسائل حل نہیں ہونے والے ہیں۔ اور ایسے بے شمار تعویذیں ہم نے نکال کے دیکھی ہیں جن کے اندر نہ کوئی آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، جن کے اندر نہ کوئی حدیث کی بات لکھی ہوئی ہوتی ہے، بس لکیریں مارے ہوئے ہیں۔ کسی میں جو ہے کسی کرکٹر کی فوٹو ہے، کسی میں کوئی فلم اسٹار کی فوٹو ہے۔ ایسے بے شمار تعویذیں ہم نے کھول کے دیکھی ہیں، اور تعویذ دینے والے ڈرا کے دیتے ہیں، تعویذ کھولنا نہیں، کھولیں گے تو ایسا ہوگا، کھولیں گے تو ویسا ہوگا۔ اگر کہا جائے، میرے پاس جب لوگ آتے ہیں سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی تعویذ ہے؟ کہتے کہ ہاں ہے، نکال کے آؤ۔ اب نکال کے آنے کی جب بات کی جاتی ہے تو 2-3 لوگ مل کے آپس میں باتیں کرتے ہیں، تعویذ نکالنے کے لیے کہہ رہے ہیں کیا کریں گے، 2-3 منٹ مشورہ ہوتا ہے، اس کے بعد مجبوراً تعویذ نکالی جاتی ہے۔ تو تعویذوں کے ذریعے اور یہ تمام پریتوں کے ذریعے علاج ہرگز نہیں ہونے والا ہے۔ جو مسائل بھی ہیں، مسائل کا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کو دور کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ ہی سے مانگا جائے، اور کامل یقین کیا جائے کہ بیمار کرنے والے ذات اللہ کی ہیں، تو شفا بھی اسی کے پاس ملنے والی ہے۔ تو جادو کے تعلق سے کچھ میں نے اقسام بیان کیے، اور کچھ جو ہے اس کے جو ہے وضاحت کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، تاکہ ہم اس بات کو جان لیں کہ جادو کہتے کسے ہیں، جادوگروں کی پہچان کیا ہے، اور اس کی اقسام کیا ہیں۔ میں نے مختصر طور پر بیان کیا ہے۔ ایسے بے شمار باتیں ہیں، ایسے بے شمار تجربات ہیں، ایسے بے شمار واقعات ہیں جو ایک ہی وقت میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے، کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے جو ہے غلط افکار سے، باطل نظریات سے، باطل عقائد سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ ہر قسم کے جادو کے معاملات سے ہمیں دور فرما دے۔ اے اللہ ہر قسم کے مشرکانہ کاموں سے، بدعات کے کاموں سے اور کفریہ کاموں سے اللہ ہم سب کی نجات عطا فرما، ہماری حفاظت فرما دے۔ جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مسلمان پریشانیوں میں ہیں اے اللہ ان تمام کو راحت عطا فرما دے۔ آمین۔ باقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم۔